یہ کون بتا رہے ہیں؟ داتا علی اجمیری۔ پھر آپ فرماتے کہ یہی مسئلہ میرے ساتھ ایک بار پھر ہوا۔ میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ گیا، وہاں میں روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتا تھا، 30 مرتبہ میں وضو کرتا تھا، لیکن میرا مسئلہ پھر حل نہ ہوا۔ کہتے میں یہاں سے خراسان گیا، خراسان میں نے ایک بزرگوں کا سنا تھا، کہتے میں وہاں گیا خانقاہ کی، میری حضرت سے ملاقات، جو صاحب ولایت تھے ان سے ملاقات نہ ہوئی، وہاں کچھ صوفی بیٹھے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، داتا علی اجمیری صوفی کہتے ہیں بناوٹی کو، جو بنا ہوا ہو صوفی، اندرو ہور تے بارو، اندرو ہور تے بارو، اسے کہتے ہیں صوفی۔ یہ داتا علی اجمیری کی زبان ہے، کشف الموجود میں موجود ہے، بریکٹ میں اس کا، یہ آپ نے فارسی میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا، بناوٹی۔ آپ کہتے ہیں وہاں کچھ بناوٹی موجود تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں صاحب ولایت صاحب مزار کے پاس حاضر ہوا ہوں، لیکن میں حضرت کو پا نہیں رہا، حضرت کو کشف دیکھیں، نظر دیکھیں، میں حضرت کو پا نہیں رہا، میں یہاں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہاں رہے گا، تو مقام ولایت سیکھے گا، تیرے کچھ روحانی مسائل ہیں وہ حل کرے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ حضرت داتا علی اجمیری کہتے ہیں کہ وہ میرا مذاق اڑانے لگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے زمین پہ بٹھا دیا، خود تخت نشین ہو گئے وہ صوفی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ نسل کا کھانا ان بناوٹیوں نے خود کھایا، اور مجھے باسی روٹی، جس روٹی پر سبزہ آ جاتا ہے، سبز ہو جاتی ہے جو روٹی باسی، کہتے ہیں مجھے وہ دی گئی، خیر میں نے کھائی۔ یہ ولیوں کا کمال ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے۔ کہا میں نے کھائی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خربوزے کھانا شروع کیے، اور خربوزے کھاتے رہے، اور خربوزے کھانے کے بعد جو ان کے چھلکے تھے وہ میرے سر پہ مارتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہے کچھ سیکھنے گیا تھا، میں خاموش ہو کے صبر کر کے بیٹھا رہا، وہ کھاتے رہے مارتے رہے، کھاتے رہے مارتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اس کردار نے میرا جو روحانی مسئلہ تھا اسے حل کر دیا، میرا جو روحانی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اب آپ کشف الموجود میں اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں لوگوں دین پہنچانے میں بڑی آزمائشیں ہیں، دین پہنچانے میں بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بدلے آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو ہم کیا ہیں؟ آزمائشیں تو حضور کو بھی پہنچی۔ تو یاد رکھیں، علم سیکھنے اور سکھانے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں علم کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، علم بلندیوں پہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے، کیونکہ عمل ہو علم نہ ہو، سب کچھ ہو علم نہ ہو، کوئی فائدہ پتہ ہی نہیں ہے کون سا عمل کریں گے۔ علم ہو عمل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دل میں محبت نہ ہو، پھر بھی کوئی فائدہ۔ آپ سجدے کرتے رہے، ٹکرے مارتے رہے، رکوع کرتے رہے، صاحب آپ سب کچھ کریں، دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، دل میں رب کی محبت نہیں، ساری کی ساری نمازیں خدا کی قسم آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ کو سجدے بھی وہ پسند ہے جو سجدے اس کے محبوب کی ادا میں کیے جائیں۔ مثال دیتا ہوں، مثال فجر کے کتنے فرض ہیں؟ کتنے؟
اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ میں 2 فرض نہیں پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا، کتنے پڑھوں گا؟ نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ نماز ہی پڑھ رہا ہے نا میاں، گناہ تو نہیں کر رہا، عبادت ہے خدا کی، وقت بھی ٹھیک ہے، وقت بھی ٹھیک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن پڑھ 4 رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ قبول ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت مصطفیٰ سے پھر گیا۔ رب نے قرآن میں کہیں کہا ہے کہ 2 فرض پڑھنے فجر کے، بولتے نہیں آپ؟ الحمد سے لے کر والناس تک میں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھا، میں نے کہیں نہ پڑھا نہ سنا کہ رب نے فرمایا کہ فجر کے وقت فجر کی رکعتیں 2 ہیں فرض کی، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو صاحب ہم 2 پڑھتے ہیں اور 2 پڑھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر کہ تم نے ہمیں نماز کی توفیق دی اور تو ہماری نماز کو قبول کرتا ہے، خوشی مناتے ہیں، قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اتباع مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ 4 فرض پڑھے، خوش نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ فقہ ہماری کہتی ہے، مسئلہ یہ کہتا ہے نماز، کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ اسی مسجد میں واقعہ ہوا ہے، عصر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، 4تھی رکعت میں بیٹھنا تھا، میں کھڑا ہو گیا، لیکن میں رکوع سے پہلے واپس پلٹ آیا۔ اب یار سوال ہو سکتا ہے امام صاحب 5ویں پوری کر لیتے، کیا ہو جانا تھا؟ 6ٹھی پوری کر لیتے، کیا ہو جانا تھا؟ ہمارا مسئلہ یہ کہتا ہے 5ویں کے رکوع میں آپ گئے نہیں، نماز ٹوٹی نہیں، ادھر رکوع میں گئے ادھر نماز، کیوں؟ اتباع مصطفیٰ سے ہٹ گئے۔ اتباع مصطفیٰ سے علم ہو عمل ہو بیکار ہے جب تک دل میں مصطفیٰ کا پیار نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں داتا علی اجمیری، علم حاصل کرو، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور محبت ڈٹ کے محبت۔ اس کے بعد آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ بیان کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، رات کا وقت ہے، کسی سے ملاقات کو جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں عشاء کی کسی امام کے پیچھے، امام صاحب نے قرات کو لمبا کر دیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک داتا علی اجمیری کہتے ہیں دل میں خیال کرتے ہیں کہ امام صاحب نماز لمبی کر دی، ہمارے تو بتھیرے کام ہیں، ہم نے تو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، امام صاحب نے نماز ہی لمبی کر دی۔ خیر وہاں سے فارغ ہوئے، اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے گئے، گھر کے باہر کھڑے ہیں، ٹائم جو طے تھا اس ٹائم پہ وہ نہیں آئی محبوبہ، لیکن آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ گیا۔ وہ گھر سے اوپر سے جھانک کے کہتی ہے عبداللہ آج تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، کیوں؟ کہا گھر پہ مہمان ہے، واپس پلٹ جاؤ، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دل میں خیال کرتے کوئی بات نہیں یار، خیر ہوگی، میں نے پوری رات انتظار کیا، آئی تو صحیح، موقع تو دیا، دیدار تو کرایا، آئی تو صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دل کو تسلی دیے چل پڑا، اذان فجر ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں میرے دل پہ ٹکرائی تو میرے دل کی حالت تبدیل ہو گئی، دل اندر سے آواز دینے لگا عبداللہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سا وقت لمبا ہو جائے تو کہتا ہے امام نے نماز لمبی پڑھا دی، تھک گئے، بتھیرے کام تھے، اور ایک محبوبہ سے ملنے کے لیے پوری رات کھڑا رہا، تجھے کچھ نہ ہوا، تجھے تکلیف نہ ہوئی، تو بلکہ الٹا خوش ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت مسجد میں آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس توبہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے خدا سے عشق ہو گیا، اور جب عشق ہوا حالت ایسی ہو گئی ساری رات رب کے حضور کھڑا رہتا ہو، مجال ہے کہ دل میں کبھی تکلیف پہنچی ہو۔ جب عشق پیدا ہو جائے، حضور داتا علی اجمیری فرماتے ہیں پھر ٹائم لمبا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی جب اللہ کے گھر میں آ جایا کرے، نماز پڑھنے پہنچ جائے تو
تو پھر نماز اللہ کے عشق میں پڑھے، مجبوری میں نہ پڑھے، ٹکرے نہ مارے، صرف جو ہے رسم کو ادا نہ کرے۔ اللہ کو ان رسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز وہ قبول ہے جو دل سے پڑھی جائے، رب کی رضا و محبت